اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین بحق محمد و آل محمد علیہ السلام آپ تمام مومنین کو خوشحال و آباد رکھے اور آپ کی تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے مولا و آقا امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا جلد از جلد ظہور فرمائے۔ عزیزان محترم، آج کا موضوع بہت خاص ہے اور سب سے پہلے آپ کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو۔ عید غدیر عید اللہ الاکبر جو سب سے بڑی عید ہے تمام عیدوں میں سے، کیونکہ یہ وہ عید ہے کہ جس پر دین تمام ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں بہت سارے خطبات دیے، بہت سارے عیدوں کے خطبے، عید الفطر کے خطبے، عید الاضحیٰ کے خطبے، کئی خطبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ادا کیے، لیکن واحد غدیر کا خطبہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے بعد، امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کرنے کے بعد جب ممبر سے اتر رہے تھے، اس قدر خوشحال تھے کہ یہ جملہ کہتے ہوئے اتر رہے تھے کہ ہنی اونی مجھے مبارکباد دو، مجھے مبارکباد دو کہ آج میں نے دین کو تمام کر دیا، اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا اور دین کامل ہو چکا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جہاں یہ آیت اتار رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین تمام ہو چکا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی تمام نعمتیں تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے دین اسلام پر۔ اس آیت سے پہلے اللہ رب العالمین جہاں دین کے تمام ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اس آیت سے پہلے کافروں کی مایوسی کا بھی اعلان کر رہا ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، کہ آج کافر مایوس ہو گئے، تم ان سے نہ ڈرنا بلکہ مجھ اللہ سے ڈرنا۔ تو یہاں پر جہاں کفار کی مایوسی کا اعلان ہے اور پھر اس کے بعد دین کے تمام ہونے کا اعلان ہے، تو یہاں پر ضرور بہت سارے پیغامات ہیں کہ جہاں پر دین کامل ہو رہا ہے تو اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہدایت اور گمراہی دونوں جدا ہو چکے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے تمام ہادی جو مقرر فرمائے ہیں ان کا تعارف کروا دیا۔ امیر المومنین کی ولایت کے بعد ان کے فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین اور تمام اوصیاء کا اعلان کیا گیا۔ امام حسین کے بعد امام زین العابدین، حتیٰ امام مہدی علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، تمام کتابوں کے اندر تمام محدثین نے اس حدیث کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، میرے بعد میرے 12 خلفاء ہیں، میرے بعد میرے 12 سردار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وصیت ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ واہل بیت عترتی، اور دوسری حدیث یہ کہ ترکتم فیکم خلیفتین، کہ میں تم میں 2 خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میرے اہل بیت۔ عزیزان محترم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے پیچھے ہیں، وصیت کو ماننے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وصیت فرمائی تھی، کیونکہ یہ عقلی طور پر، شعوری طور پر، فطرت کے نزدیک بات یہ ہے کہ وصیت کی جائے۔ اگر کوئی شخص دنیا میں ایسا ہے کہ جس کے پاس ایک بہت بڑا عہدہ ہے، جس کی بہت ساری ملکیت ہے، جس کے یعنی دنیا میں ماننے والے بہت زیادہ ہیں، اگر وہ بنا وصیت کے جائے تو ہر شخص یہ کہتا ہے کہ وصیت کر کے جانا تھا، کیونکہ یہ فطرت کے مطابق ہے کہ جو جا رہا ہے کہ وصیت کر کے جائے تاکہ بعد میں کوئی اختلاف پیدا نہ ہو، بعد میں کوئی تنازع کھڑا نہ ہو، کوئی جھگڑا کھڑا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اس دنیا میں آئے ہیں، مبعوث اس لیے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کریں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث موجود ہے بخاری کے اندر کہ جو شخص بغیر وصیت کے دنیا سے جاتا ہے گویا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ ہمیں اتنی وصیت کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ وصیت کرنا کس قدر مہم ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد وصیت نہ فرمائیں کہ ان کے دین کا وارث کون ہے ان کی جگہ پر ہادی۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، ویسے ہی وہ
ہدایت کرے۔ کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ جو اللہ کی وحی کی ترجمانی کرے اور اسے بیان کرے اور اس کی تعویل جانتا ہو، قرآن کی تعویل بیان کرے، اور لوگوں کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرتے تھے، ویسے ہی وہ ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرے۔ کون ہے کہ جس کو تھامنے سے انسان گمراہی سے بچتا ہے، جس کو تھامنے سے انسان تفرقے سے بچتا ہے۔ کون ہے وہ شخصیت کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ حبل من اللہ و حبل من الناس، کہ وہ رسی ہے کہ جو ایک اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور ایک لوگوں کی طرف سے جا رہی ہے، یعنی وہ رسی کہ جس کو تھامنے سے انسان اللہ کی سبیل پر چلتا ہے اور اللہ کو پا لیتا ہے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرتا ہے اور اللہ کی صراط پر چل پڑتا ہے۔ اگر وہ کوئی رسی ہے مضبوط کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کو تھاما تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، تفرقوں میں نہیں پڑو گے، تو وہ مضبوط رسی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کی وصیت ہے، کہ جس کا آج دن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو میدان کے اندر سب کے سامنے ان کی ولایت کا اعلان کیا۔ عزیزان محترم، غدیر کے چند پہلو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضطرب تھے کہ میں اس چیز کو کیسے بیان کروں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس بات پر مخالفت ہوگی، اور قرآن نے ہمیں اس بات پر وضاحت دی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، کہ جس کی مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، کہ یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، لیکن جب آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو اپنے گھروں میں آپ کی باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو وہ مشورے کرتے ہیں وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، میں اللہ لکھ لیتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ تمام تر چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں دیکھ رہے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ میں جب علی کی ولایت کا اعلان کروں گا، اپنے اوصیاء کا اعلان کروں گا تو مخالفت ہوگی، لہذا اللہ رب العالمین نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل کی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول وہ تبلیغ کریں کہ جس کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کی محافظت لوگوں سے کرے گا، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کے خلاف باتیں کی جاتی تھی اور رسول اللہ کی مخالفت کی جاتی تھی۔ رسول اللہ کے سامنے قرآن کے اندر شواہد موجود ہیں، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو جانتے تھے کہ میرے اہل بیت میں سے جب میں ان کی ولایت کا اعلان کر دوں گا رسمی طور پر، سرکاری طور پر، تو پھر میرے سامنے مشکلات ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ اس چیز سے بالکل نہ گھبرائیں، میں اللہ آپ کی محافظت کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو پہنچا دیا امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کر کے۔ عزیزان محترم، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا فرمان کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اس کی تبلیغ کریں کہ جو آپ کو حکم ہوا ہے۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے پھر آگے یہ فرمایا کہ وَإِن لَّمْ تُبَلِّغْ، اگر آپ نے اس کی تبلیغ نہ کی، بلکہ کہا کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، یعنی تبلیغ کی اگر بات ہے تو فقط زبان سے کافی تھا، لیکن اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ فعلی طور پر یعنی عملی طور پر آپ اس کو انجام دیں، یعنی فقط زبانی طور پر نہ کہیں بلکہ عمل کر کے دکھائیں کہ جو آپ کو یہ حکم ہوا ہے۔ اگر تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین پہنچا چکے تھے، لا الہ الا اللہ پہنچا چکے تھے، اپنی رسالت کو پہنچا چکے تھے، تمام فروعات بتا چکے تھے، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، تمام تر چیزیں، یہ ایسا کوئی خاص اصول تھا کہ جسے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے بیان نہ کیا تو آپ نے گویا رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز نہ بتائی ہوتی یا دوسری اور کوئی چیز نہ بتائی ہوتی تو کیا یہ کہنا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی کوئی ایسا خاص اصول ہے کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ لوگ جانیں کہ یہ اصول کون سا ہے، تو وہ اصول امامت ہے۔
کہ اللہ رب العالمین نے ایک نیا باب کھول رہا ہے کہ جس کا اس نے اپنے کلام میں پہلے اشارہ فرما دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اللہ رب العالمین ایک نیا باب کھول رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین ولایت کا ایک نیا باب کھول رہا ہے، جہاں رسالت تمام ہوئی ہے وہاں پر ولایت کا ایک نیا باب ہے جس میں اللہ ہمارا ولی ہے، رسول ہمارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ولی کے اوصاف بتائے ہیں، اس کا نام نہیں بتایا۔ غدیر وہ دن ہے کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے اپنے حبیب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جس کے اوصاف میں نے قرآن میں بتائے تھے، جس نے یہ عمل کیا تھا کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی، آج اس کا نام لے کر اس کا چہرہ دکھا دو، اس کا ہاتھ بلند کر کے اس کی ولایت کا اعلان کر دو، تاکہ یہ لوگ دیکھ لیں اور قیامت تک لوگ آنے والے اس آیت کو پڑھنے والے یہ جان لیں کہ جس آیت کے اندر ذکر کیا گیا تھا، اس کے اوصاف بتائے گئے تھے، وہ شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں ایک نیا باب کھول رہا ہوں ولایت کا، اور میری ولایت اور رسول کی ولایت کے بعد اس کی ولایت ہے کہ جس کے میں نے اوصاف بیان کیے ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ عزیزان محترم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے لا الہ الا اللہ پہنچایا اور تمام دین ہم تک پہنچایا، جہاد، حج، روزہ، زکوٰۃ، تمام تر چیزیں ہمارے لیے جو طیبات ہیں ان کو حلال کیا، اور جو خبیث چیزیں ان کو ہم پر حرام کیا۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ ہم طاغوت کی بیعت نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر خطبہ آپ پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ لوگوں میری بیعت اللہ کی بیعت ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بعد اسی بیعت میں رہو، اگر علی کی بیعت کرو گے تو یعنی اللہ کی بیعت میں رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان ولایت کے بعد تمام لوگوں سے امیر المومنین کے لیے بیعت لی، اور 3 دن تک وہاں پر قیام کیا، نہ فقط مردوں سے بلکہ خواتین تک سے بیعت لی گئی، اور امیر المومنین علی علیہ السلام کو ایک خیمے میں بٹھایا جہاں پر سب لوگ آتے تھے، انہیں مبارکباد بھی دیتے تھے، انہیں امیر المومنین کہہ کر خطاب کر رہے تھے، اور ایک تشت منگوایا گیا پانی کا کہ جس میں ایک طرف امیر المومنین کا ہاتھ تھا اور دوسری طرف خواتین پانی میں اپنا ہاتھ رکھ رہی تھیں، یعنی خواتین نے بھی امیر المومنین کی بیعت کی۔ عزیزان محترم، اب یہاں پر کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کر دی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصیت کرنے کے قائل ہیں، اور یہ عقلی طور پر، شعوری طور پر، اور اللہ کے قرآن کے مطابق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہے کہ وصیت کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور وہ جو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں وہ کیسے اپنے اس دین کو بغیر وصیت کے چھوڑ سکتے ہیں، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بعد تمہارے لیے کتاب اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا آئین لائے ہیں، قرآن، یہ کتاب جو اللہ کا آئین ہے، اس کے وارث بتانا اور ان کے ہادی بتانا یہ رسول اللہ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ذمہ ہدایت کا اللہ رب العالمین نے لیا ہے، اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ لوگ اس ہدایت کو حاصل کریں، اور اس ہدایت کو حاصل کرنے کے بعد اللہ کی سبیل پر چلیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ یہ اللہ کی سبیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہادی ہمیں دکھا دیا غدیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، اور ہاتھ بلند کر کے یہ کہلوایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، بالکل اسی اسٹیٹس پر کہ جو اسٹیٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، کہ جس میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ سورہ احزاب کی آیت ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ ہم پر ہماری جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے میں تمہاری جانوں پر حق رکھتا ہوں ویسے علی حق رکھتا ہے، جیسے میں تمہارا مولا ہوں ویسے علی تمہارا مولا ہے۔ یہاں پر کسی صورت بھی مولا کی معنی دوست نہیں بن سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
پہلے اپنا اسٹیٹس منوایا ہے، اور اپنا اسٹیٹس منوانے کے بعد امیر المومنین کے اسٹیٹس کا ذکر کیا ہے کہ جیسے میں تمہارا مولا ہوں ویسے علی تمہارا مولا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی اپنا دوست نہیں مانتے، نہ تسلیم کرتے ہیں، بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہبر، اپنا آقا، اپنا حاکم، اپنا ولی مانتے ہیں۔ اسی اسٹیٹس پر امیر المومنین کو اپنا حاکم، ولی اور مولا مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ایک عام مومن کے لیے ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں وہ بات کیوں کرتے ہو کہ جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ تو جہاں پر رسول اللہ اتنی احادیث بیان کر رہے ہیں وصیت کرنے کے حوالے سے، تو وہاں پر خود وہ کیوں اس پر عمل نہیں کریں گے؟ تو یہ غیر اسلام بات ہے، یعنی غیر عقل بات ہے کہ جو رسول آپ کو شریعت سکھانے آئے ہیں، دین سکھانے آئے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خود وصیت نہ کریں؟ اور یہ وصیت ایسی وصیت ہے کہ کوئی کچھ بھی کر لے اس کو بھلایا نہیں جا سکتا، کوئی کچھ بھی کر لے اس پر پردہ ڈالا نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے مجمع میں سب کے سامنے اللہ کے حکم سے اپنا دین لوگوں تک پہنچایا، اسے تمام کیا، اور ایک اصول بتا دیا کہ اللہ کی توحید کے بعد، اللہ اور میری رسالت کے بعد جہاں آپ قیامت کا عقیدہ رکھتے ہیں، جہاں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ عدل کا عقیدہ رکھیں، وہاں پر امامت بھی آپ کے لیے ضروری ہے، رہبری ضروری ہے۔ اگر امامت کا کانسیپٹ اللہ کے نظام میں، رسول خدا کی وصیت میں نہ ہوتا تو آج بھی لوگ امام مہدی کے انتظار میں نہ ہوتے، یا کانسیپٹ نہ ہوتا، بلکہ آج بھی لوگ انتظار میں ہیں کہ امام مہدی آئیں گے اللہ کی طرف سے۔ جس طرح امام مہدی اللہ کی طرف سے ہیں، اسی طرح امیر المومنین علی علیہ السلام اللہ کی طرف سے ہیں، اور ہم اس عقیدے پر زندہ ہیں، اس عقیدے پر جی رہے ہیں، اور اس عقیدے پر ہی ہمارا خاتمہ ہوگا کہ اللہ کے رسول کی وصیت کے ساتھ ہیں۔ اور میری امید ہے کہ جو سننے والے ہیں کہ یہ وصیت اللہ کے رسول کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو سننے والے ہو بعد والوں تک پہنچاؤ۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی بیٹھیں، جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں، آفس میں، کہیں پر بھی، تمام لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کے رسول نے وصیت کی تھی امیر المومنین کی، اور وہ وصیت یہ تھی کہ من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ یہ بہت بڑی عید ہے، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بلایا کریں، ان کو کھانا کھلایا کریں، ایک باقاعدہ اہتمام کیا کریں۔ اگر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے اس چیز کی گنجائش، کیونکہ الفاظ میرے نہیں ہیں، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اطعام نہیں کر سکتے، کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے، کم از کم غدیر کے دن مسکراہٹ آپ کے چہرے پر ہونی چاہیے، مسکرایا کرو کہ اللہ رب العالمین تمہیں اس کا بھی بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، غدیر اسپیشل اس ایپیسوڈ میں میں نے آپ کے سامنے تھوڑی گفتگو کی ہے۔ اب جو ہمارا موضوع شروع ہوگا، پارٹ شروع ہوں گے، وہ ہدایت کا موضوع ہے کہ جس میں وہ تمام آیات کے جس میں اللہ رب العالمین ہدایت کا ذکر کر رہا ہے، ہادی کا ذکر کر رہا ہے، آپ کے سامنے انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تمام اہل ایمان کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو ایک دفعہ اور۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔